اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ، یہ شان کریمہ ازل سے جاری و ساری ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے پیغامات، اپنے احکامات لوگوں تک، مخلوق تک پہنچانے کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے نبی کی ضرورت پیش آئے، رسول کی ضرورت پیش آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ بندے کو ہدایت نہیں دیتا، وہ نبی کے ذریعے رسول کو بھیج کر، نبی کو مبعوث فرما کر لوگوں کو ہدایت کا سامان عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ فرماتا ہے جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں تو میں چاہوں کن کہوں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، لیکن یہ ہم بغیر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کا، رسولوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے حوالے سے حضور کے محتاج ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تک حدیث نہیں پڑھیں گے، آپ قرآن سے الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لیں، پورا قرآن آپ پڑھ لیں گے، آپ کو طریقہ نہیں ملے گا سے پڑھنی ہے۔ نماز کو ادا کرنے کا طریقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ قرآن نے صرف نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا طریقہ نہیں ارشاد فرمایا، حکم ہی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر واضح فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے رسولوں کا، نبیوں کا، لیکن ہم محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حضور کے محتاج ہیں، حضور کے فرمان کو سمجھنے کے لیے ہم ائمہ کرام کے محتاج ہیں، اپنے بزرگوں کے محتاج ہیں۔ ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہماری صلاحیت، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہنیت، صلاحیت عطا نہیں فرمائی کہ ہم حدیث کو خود پڑھ لیں اور خود ہی سمجھ جائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے۔ مطلب اگر سمجھتا ہے تو صرف امام سمجھتا ہے، ائمہ کرام سمجھتے ہیں، فقہاء کرام سمجھتے ہیں، ائمہ مجتہدین سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آج پیسے کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے قتل کر دیتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ ہم اس کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں۔ پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، لیکن بندہ کافر بھی نہیں ہوتا، حضور کا فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب وہ ہے جو ائمہ کرام نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اگر مسلمان کو اسلام سے نفرت کر کے اگر کوئی قتل کرتا ہے یا مسلمان کو جائز سمجھ کے قتل کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں قرآن نے نہیں بتایا، یہ ہمیں حدیث کے لفظوں نے نہیں بتایا، یہ تو ہمارے فقہاء کرام نے، ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے ہمیں وضاحت فرما کے دی ہے۔ تو حضور کے فرمان کو ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہم ائمہ کرام کے محتاج ہیں۔ وہ جب تک حدیث کی تشریح نہ کرے، وضاحت نہ کریں، ہمیں حضور کا فرمان صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکتا۔